السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی کچھ ایسی حیران کر دینے والی باتوں کا بتائیں گے جس کے سننے کے بعد آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، قرآن کے وہ معجزات جس نے سائنس کو بھی حیران کر رکھا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان ایک بار پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستو، قرآن میں تقریباً 6000 سے زیادہ آیات ہیں، جس میں سے 100 سے زیادہ آیتیں تو صرف سائنس سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن میں بیان کی گئی انہی آیات پر ذکر کریں گے جن کا تعلق سائنس سے ہے۔ نمبر 1، آپس میں نہ ملنے والے دو سمندر۔ سمندروں کی ایک خاص قسم کی خاصیت جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ اسی اللہ نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ ماہرین بحریات نے سمندروں کی اس خاصیت کے وہ ایک دوسرے کے قریب تو آ جاتے ہیں پر آپس میں نہیں ملتے، اس کے بارے میں سائنس نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن میں تو یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتائی جا چکی ہے، جو کہ قرآن کے سچ ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 2، لوہا۔ دوستو، آج کی جدید سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ لوہا زمین کی دھات نہیں ہے، اور لوہے کو کئی بلین سال پہلے آسمان سے یعنی خلا سے آنے والے میٹرائٹس یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یہ لوہا زمین پر آیا، جس سے مراد یہ ہے کہ دور خلا میں کچھ سیارے دھماکے سے پھٹے اور اس کے جب ٹکڑے اس زمین پر آ کے ٹکرائے تو یہ لوہا اس زمین کا حصہ بن گیا اور زمین کی کرسٹ کے اندر شامل ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ لوہا زمین کا حصہ نہیں تھا، اور یہ بات آج کی جدید سائنس کہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس لوہے کو زبردست طاقت دے کر اس زمین پر بھیجا تاکہ انسانیت اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو دوستو، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجے جانے کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر موجود نہیں تھا، اسے اللہ نے انسان کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، جسے آج کی جدید سائنس بھی مانتی ہے۔ نمبر 3، آسمان۔ آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان نے اس زمین کو گھیر رکھا ہے۔ آسمان کی وجہ سے سورج کی الٹرا وائلٹ ریز زمین پر نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آسمان کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو خلا کا 270 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ یعنی کہ شدید سردی اس زمین تک پہنچ جائے گی، جس سے ہر چیز جم جائے گی اور زندگی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آسمان کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ کرنیں بھی زمین پر آ پڑیں گی اور زندگی کو مکمل طور پر ختم کر دیں گی۔ اسی آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان کو تمہارے لیے ایک حفاظتی حصار بنایا، اور کیا تم ابھی بھی ان نشانیوں سے دور بھاگو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ایک حفاظتی حصار ہے، اور آج کی جدید سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ آسمان واقعی ایک حفاظتی حصار کے طور پر کام کرتا ہے۔ نمبر 4، انگلیوں کے نشانات۔ 19ویں صدی میں ایک ریسرچ ہوئی کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی بھی دو انسان کی انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جڑوا ہی کیوں نہ ہو، جبکہ قرآن میں اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پورے پورے درست کر دیں۔ جس بات کو سائنس اب جا کر ثابت کر پائی ہے، وہ بات ہمیں قرآن میں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ نمبر 5، سمندر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے سمندر کی گہرائیوں کو اندھیرا کر دیا۔ یہ بات 1400 سال پہلے تب بتائی گئی تھی
جب کوئی انسان اس سمندر کی گہرائی میں بھی نہ جا سکا تھا جہاں پر آج اندھیرا پایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں جب انسان نے سمندر کی ان گہرائیوں کو جا کر دیکھا تو اسے یہ بات واضح ہو گئی کہ سمندر کی گہرائیاں تو اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، جبکہ قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہے اور وہاں روشنی کا وجود تک نہیں ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔